بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم اپنا اردو کا پہلا لیکچر لے رہے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے اپنے حصہ نظم سے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، حصہ نظم، اور حصہ نظم میں جو آپ کی پہلی نظم ہم لوگ پڑھیں گے وہ حمد ہے۔ لیکن ہم اپنی شاعری کو پڑھنے سے پہلے کچھ بات کریں گے اپنے حصہ نظم کے حوالے سے کہ نظم اصل میں کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس اگلی سلائیڈ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حصہ نظم ہے آپ کے پاس، اور اس کے ساتھ ہی شعری اصناف میں نے لکھا ہوا ہے۔ شعری اصناف جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس دو اصناف ہوتی ہیں، ایک نثری اصناف ہوتی ہیں اور ایک شعری اصناف ہوتی ہیں۔ شعری اصناف کی ایک قسم جو ہے وہ نظم ہوتی ہے۔ نظم کا لغوی مفہوم جو ہے وہ ہوتا ہے ایک ہی لڑی میں پرونا، یعنی ایک جیسی چیز ہے اور اس کو ہم ترتیب کے ساتھ ایک ہی جگہ پر اکٹھا کریں گے تو ہماری نظم بنے گی۔ اب نظم کی جو خاص پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ نظم جو ہوتی ہے وہ ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے، اور جو عنوان کسی نظم کا رکھا جائے گا، نظم کے تمام اشعار اسی عنوان کے تابع ہوں گے، اس سے تعلق رکھیں گے۔ یعنی کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک نظم آ جاتی ہے برسات کے عنوان سے، تو آپ کے پاس اس نظم میں جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ کسی نہ کسی حوالے سے برسات اور اسی جو ہے وہ چیز کے ساتھ ایک تعلق رکھیں گے۔ ہر شعر کے اندر بارش کی یا موسم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو تیسرا پوائنٹ جو آپ کے پاس کہ نظم کے تمام اشعار اس عنوان کے تابع ہوتے ہیں، یعنی نظم میں مسلسل خیال کو پیش کیا جاتا ہے، اور مزید سادہ لفظوں میں کہ نظم کا مرکزی خیال ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہماری جو پیش نظر نظم ہے، ہم نے پڑھنی ہے، حمد پڑھنی ہے۔ ہم جب بھی اردو پڑھتے ہیں، اردو کی کتاب آپ شروع سے پڑھتے آئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شاعری کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہمیشہ حمد سے ہوتا ہے، نعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہر نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس نظم آ گئی اور اس کے اوپر ایک عنوان آ گیا، ایک نام آ گیا، حمد۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب حمد عنوان کے تحت اس نظم میں جتنے بھی اشعار ہوں گے، ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو، اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نظم کو کہتے ہیں ایک ہی لڑی میں پرونا، یعنی لڑی وہ کون سی ہے، وہ اس کا عنوان ہے، اور اس لڑی کے اندر جو موتی ہوں گے، جو اشعار ہوں گے، وہ اسی عنوان کے تابع ہوں گے، اسی کے تحت جو ہیں وہ اس کو بیان کیے جاتے ہیں۔ اگلی ہم بات کریں گے کہ امتحانی نقطہ نظر سے نظم کے سوال کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اردو کے پرچے میں نظم کا سوال 10 نمبر کا آتا ہے۔ اب ان 10 نمبروں کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز ہوتی ہے حوالہ متن، یعنی متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، لکھی ہوئی جو تحریر آپ کے پاس ہوتی ہے وہ آپ کا ٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا متن ہوتا ہے۔ حوالہ متن یعنی اس میں کیا ہے، حوالہ متن میں دو چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، شاعر کا نام آئے گا اور نظم کا نام آئے گا۔ میں نے نمبروں کی تقسیم بھی آپ کے سامنے کر دی کہ شاعر کا نام 1 نمبر کا اور نظم کا نام 1 نمبر کا، اور اس کے بعد آپ کا حصہ جو ہے وہ آ جائے گا تشریح کا، اور تشریح آپ کی 8 نمبر کی ہوگی، اور یوں آپ کے مکمل 10 نمبر یہ بن جائیں گے۔ اب سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ تشریح کے دائیں سائڈ پہ میں نے ایک چیز لکھی ہے کہ ہم جب تشریح کر رہے ہیں اشعار کی تو نظم کے تمام اشعار کی ہم نے مجموعی تشریح کرنی ہے، یعنی اگر پیپر میں آپ کو اشعار دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کی پہچان کر لی ہے کہ یہ نظم کے شعر ہیں، تو نظم کے شعر اگر پیپر میں 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، جتنے بھی شعر آپ کو دیے گئے ہیں، تو آپ نے ہر شعر کو
الگ الگ نہیں لکھنا، الگ الگ تشریح ان کی نہیں کرنی، بلکہ آپ ان 3 اشعار کو، 2 اشعار کو، جتنے بھی آپ کو دیے گئے ہیں، آپ مجموعی طور پر جو ہیں وہ ان کو لکھیں گے اور مجموعی طور پر ان کی تشریح کریں گے، اور وہ جو آپ کی پھر مجموعی تشریح ہوگی وہ آپ کی 8 نمبر کی ہوگی۔ اب مجموعی تشریح ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مرکزی خیال ایک ہے، تمام اشعار کا مرکزی خیال ایک ہے، یعنی حمد کے اگر اشعار پیپر میں آئے ہیں تو ہم بھلے 4 شعر ہیں یا پوری نظم ہی ہمیں دے دی گئی ہے، مرکزی خیال ایک ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آپ کے پاس آئے گی کہ تشریح کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ تشریح آپ جانتے ہیں کہ تشریح آپ کی حصہ نثر میں بھی ہوتی ہے اور آپ کی حصہ شاعری میں بھی ہوتی ہے۔ آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا کہ آپ کی ایک سلیس اردو ہوتی ہے، لیکن سلیس اردو میٹرک لیول تک کی آپ کی چیز تھی۔ اب سلیس اردو سے ہٹ کر جو ہے وہ ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح کا جو مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کسی بات کی شرح کرنا، یعنی کسی بات کو کھول کر بیان کر دینا، ایسے کھول کر بیان کر دینا کہ اس کا ہر پہلو مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے شعر کے مشکل الفاظ کو الگ سے نہیں لکھنا، یعنی آپ نے الفاظ معنی کی صورت یا حل لغت طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی۔ آپ نے اگر کوئی بھی مشکل لفظ آپ کو لگ رہا ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہے، تو آپ نے ان تمام الفاظ کی وضاحت دوران تشریح ہی کرنی ہے جب آپ مجموعی طور پر اشعار کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو تشریح کا مطلب شرح کرنا، کھول کے بیان کرنا، واضح کر دینا کسی چیز کو کہ اس کا کوئی بھی پہلو جو ہے پوشیدہ نہ رہے یا اس کے اندر کوئی ابہام یعنی شک نہ رہے۔ اب ہم آتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ جب ہم شعر کی طرف آتے ہیں، شعر اب جانتے ہیں کہ خاص وزن پر کہی جانے والی بات ہوتی ہے، نثر سے ہٹ کے شاعری کی بات ایک خاص وزن پر ہوتی ہے، قافیہ ردیف کی پابندی میں ہوتی ہے۔ تو جو سب سے پہلے شعر کی تشریح میں آپ کو چیز مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شعر کے مفہوم تک پہنچنا ہے، آپ کو اس کے معنی تک پہنچنا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بات جو شاعر نے ایک خاص وزن میں، ایک خاص انداز میں، قافیہ ردیف کی پابندی کے ساتھ کہی ہے، آپ اس بات کو اگر سادہ جملے میں لکھیں تو وہ بات کیسی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ہیلپ بک ہو، آپ کے پاس کوئی اردو کی گرامر ہو، تو آپ کو وہاں پر الگ سے لکھا ہوا مفہوم بھی دکھائی دے گا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ نے پیپر میں سوال حل کرتے ہوئے مفہوم کو الگ سے نہیں لکھنا، کیونکہ بیٹا مفہوم آپ کے ذہن میں واضح ہونا ضروری ہے، آپ کو الگ سے پیپر پہ لکھنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں اس مفہوم کو کلیئر کرنا ہے کہ شاعر نے جو بات قافیہ ردیف کی پابندی میں کہی ہے وہ بات آیا کہ میری سمجھ میں آ چکی ہے یا نہیں آ چکی، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کا پیپر آپ کے اساتذہ نے چیک کرنا ہے، تو آپ کو ان کو مفہوم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے مفہوم کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ واضح کریں۔ یہ چیز اس لیے کیونکہ مفہوم کا براہ راست آپ کے نمبروں کے ساتھ یا اس طرح کی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ آپ نے اپنے ذہن میں اس کو واضح کرنا ہے۔ دوسرے حصے کی طرف ہم آئیں گے شعر کی تشریح میں۔ دوسرا حصہ کہ ہم تشریح کریں گے، ہم شرح کریں گے اشعار کے اندر شاعر نے جس طرح کے بھی الفاظ، تراکیب وغیرہ کا استعمال کیا ہے، ہم ان کو بھی جو ہیں وہ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم جو ہیں وہ تشریح کریں گے، بتائیں گے کہ شاعر نے کیسے، کس طرح اس نے اشعار کے اندر کیا بات کی ہے۔ وہ کسی بھی موضوع کے حوالے سے وہ اشعار ہو جائیں گے تو ہم ان کی بات کریں گے۔ اور آخری حصہ تحسین کا ہوتا ہے۔ تحسین یعنی تعریف کرنا، توصیف کرنا، کیونکہ شاعر، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شاعر جو ہے وہ بات ذرا الگ انداز سے کرتا ہے، الگ ڈھب سے کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو تشبیہ، استعارہ، تلمیح کی چیزیں جو ہیں وہ میں نے کروا رکھی تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے علم بیان وہ علم ہے جس میں آپ ایسے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی تحریر خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تشبیہ پڑھی، آپ نے استعارہ پڑھا، آپ نے تلمیح پڑھی، تو اس میں یہی چیز بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنی بات کو سجاتے سنوارتے ہیں۔ تو تحسین میں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی ہے شعر کے اندر کہ شاعر نے یہاں پر
تلمیح کا استعمال کیا ہے، یا شاعر نے یہاں پر تشبیہ کا استعمال کیا ہے، یا یہاں پہ استعارے کا استعمال ہے، یا دیگر چیزیں جو ہیں آئیں گی جو میں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو بتاتی رہوں گی، تو ان ساری چیزوں کو بچے آپ نے اس کے اندر بیان کرنا ہے۔ یہ 3 حصوں میں آپ کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے سب سے پہلے وہ ہوگا حمد کے حوالے سے۔ حمد میں آپ کے پاس جو ہمارے شاعر آتے ہیں وہ شاعر آ جاتے ہیں امیر منائی۔ امیر منائی کی بات کریں تو آپ اردو فارسی کے نامور شاعر ہیں۔ آپ نے غزل، نظم اور حمد اور نعت جیسی اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی اور ایک بڑا نام پیدا کیا۔ حمد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ حمد ایسی نظم جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت جو ہیں وہ تمام لکڑی قلم بن جائے تو تب بھی ہم اپنے رب کی حمد و ثنا کو بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ رب، وہ اللہ کی ذات، وہ پالنے والا کہ جس کی شان جو ہے وہ سب سے بلند ہے، وہ اکبر ہے، وہ بڑا ہے، وہ عظیم ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حمد میں ہم دیکھیں گے کہ امیر منائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کن کن صفات کو اور کن چیزوں کو جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کا آپ کا لیکچر یہیں تک ہے، ابتدائی چیزیں ہیں، آپ ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اس حوالے سے کچھ آپ نے اگر پوچھنا ہو تو آپ جو ہیں وہ اپنے پروکٹرز کو میسج کریں اور آپ کے جو ہیں وہ پروکٹرز پھر مجھ سے جو ہے مجموعی طور پر جو سوال ہمارے پاس آئیں گے پھر میں ان کا ایک جامع جواب آپ کو دے دوں گی۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔